اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ سیرت کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ اور معاشرے کو پرامن بنانے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت ہر زمانے کے اندر ایک جیسی رہتی ہے، اور ہر زمانہ جو ہے اس میں اس کی اہمیت رہی، لیکن شاید عہد حاضر میں جتنا اس کے اوپر کام کرنے کی، بات کرنے کی، اس کے حوالے سے اثر نو اپنے رویوں، اپنے نظریات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم احوال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی پوری زندگی جو ہے وہ اعلیٰ انسانی اقدار کے احیاء کے لیے، ان کی ترویج کے لیے، ان کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کے حوالے سے ایک حضور کی قولی تحریک بھی نظر آتی ہے کہ جس میں حضور مکالمے سے تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک عملی پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زبان سے انسانوں پر جو حقوق ہیں ان پر رہنمائی عطا فرمائی، بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ سارے فطری حقوق ہیں جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ادا کیے جا سکتے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے اور ان کا احساس کرنے سے معاشرے کو ایک خوشگوار جو ماحول ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ رسول رحمت کی زندگی کا مزاج دیکھیے نا کہ حضور کا عالم تو یہ ہے کہ حضور کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، اور جنازہ کس کا ہے؟ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، ایک بزرگ یہودی جو ہے اس کا جنازہ ہے۔ اور یہ کون یہودی بزرگ ہے؟ یہ وہ بزرگ ہے کہ جس کا جنازہ گزرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصحاب رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے علم میں نہیں کہ یہ اس یہودی بزرگ کا جنازہ ہے کہ جو آپ کے بارے میں بڑی مخاصمت رکھتا تھا، آپ کے حوالے سے بڑی مخالفت کرتا تھا، نہ صرف خود مخالفت کرتا تھا بلکہ بہت سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ آپ کی طرف سے میلا کرنے کا ذریعہ بنتا تھا، کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا جس میں وہ لوگوں کو آپ سے متنفر نہ کر سکے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پھر کیوں رک گئے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ یہ ایک یہودی ہے اور اس کا جنازہ ہے اور بزرگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنازہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، اس کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اس کا احترام کیا جائے۔ آپ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ جو ہمیں غیر مسلم کی مرنے کے بعد جو اس کی گویا میت ہے اس کے حوالے سے اس درجے کی احترام کی تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ زندگی میں اس کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، اس کے احترام کے حوالے سے کس درجے کی جو ہے وہ رہنمائی اور ہدایت عطا کرتا ہوگا۔ آپ تصور کیجئے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو حضور کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مسلمانوں کی ایک تعداد جو ہے وہ مدینے کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی وہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی انسانی عقل جو ہے اس کے اندر ایک سوال بجا طور پر اٹھتا ہے کہ ایک دوسری بستی سے آنے والی ایک شخصیت جس کے ماننے والوں کی تعداد اس بستی میں ابھی اقلیت میں ہے اور بہت قلیل اقلیت کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود اس بستی کے سارے لوگ اس رسول کا، اس شخصیت کا، اس ہستی کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا کہ سارے جو مخالف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ اس کی سرپرستی کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی گویا اطاعت میں دے دیتے ہیں اور اسے اپنا لیڈر اور رہنما مان لیتے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اس درجے کا حسن سلوک تھا کہ وہ لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ اگر اس بستی کے اندر کوئی شخصیت ہمارے انسانی درجے کے حقوق کی ضامن ہو سکتی ہے، ہمارے نظریات اور عقائد کی کوئی ضامن ہستی ہو سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اسی لیے وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کی سپرمیسی کے قائل نہیں تھے، کسی کو اپنا بڑا نہیں مان رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتے ہیں، چند دن آپ کے ساتھ گزارتے ہیں اور آپ کو اپنے سربراہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاشرے کے اندر اپنا رویے کی بنیاد پر ایک عملی اظہار ایسا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ ہمت اور جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے حضور کو اپنا قائد جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ کم از کم سیاسی درجے پہ تو ڈے ون پہ انہوں نے ان کو قائد مقرر کر لیا اور تسلیم کر لیا، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے
جو سب کے حقوق سے بھی واقف ہے اور ان حقوق کی ادائیگی کے اندر جو احتیاطی تقاضے ہیں ان سب سے بھی واقف ہے، اور ایک منصف مزاج، عدل پسند شخصیت ہے۔ ان کی موجودگی میں اور ان کی سربراہی میں کسی کے حقوق اس کی تعداد کے بڑھنے یا کم ہونے کی وجہ سے، اس کے اکثریت میں ہونے یا اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق کی یک تلفی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان سب نے اپنی ساری مخالفتوں کے باوجود، آپس کی دشمنیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی قائد، اپنی گویا جو وہاں پہ ریاستی نظم تھا اس کا سربراہ جو ہے اسے مقرر کر دیا، اور اس پہ سب نے لبیک کا، اور ایک اکثریت جو ہے وہ آپ کی ہوگی۔ وہ اصل میں یہ ایک از خود ایک بہت بڑی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نظریے اور عقیدے سے مختلف لوگوں کو قبول کرنے کے حوالے